شہر کے سب سے مصروف کمرشل ایریا میں واقع شیشے سے بنی بلند عمارت کے باہر روزانہ درجنوں گاڑیاں رکتیں، سینکڑوں لوگ اندر داخل ہوتے، مگر کسی کو یہ اندازہ نہ تھا کہ اس عمارت کے مالک کے دل میں ایک ایسا خلا ہے جو کسی دولت سے کبھی نہیں بھر سکا۔ اس عمارت کا مالک احمد سلیم شہر کا نامور بزنس مین تھا، کروڑوں کی جائیداد، درجنوں کمپنیاں، بینک بیلنس جو شمار سے باہر تھا، مگر وہ بچپن سے یتیم تھا۔ احمد کو ماں باپ کا چہرہ یاد نہ تھا، صرف ایک دھندلی سی تصویر تھی، ایک تنگ سے کمرے میں ماں کی گود اور باہر بارش کی آواز۔ اس کے بعد زندگی نے اسے یتیم خانے کے حوالے کر دیا تھا، جہاں پیٹ بھرنے کے لیے روٹی تو مل جاتی تھی مگر محبت نایاب تھی۔ وہیں اس نے سیکھا تھا کہ اگر زندہ رہنا ہے تو مضبوط بننا ہوگا، اور اگر عزت چاہیے تو خود کو ناقابل شکست بنانا ہوگا۔ دوسری طرف شہر کے ایک کچی آبادی والے علاقے میں سلیم اختر رہتا تھا، ایک غریب، محنتی اور خاموش طبیعت کا انسان۔ اس کے والد رکشہ چلاتے تھے، مگر ایک حادثے نے انہیں بستر سے لگا دیا۔ ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ سلیم نے میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی، کیونکہ گھر کا چولہا جلانا اس کے لیے ڈگری سے زیادہ ضروری تھا۔ سلیم اسی شیشے کی عمارت میں ایک معمولی ملازم تھا، فائلیں اٹھانا، چائے لانا، دفتر صاف رکھنا اور افسران کی ڈانٹ خاموشی سے سننا۔ وہ روز احمد سلیم کو دیکھتا تھا، نفیس سوٹ، قیمتی گھڑی اور ایک ایسی خاموشی جو رعبدار بھی تھی اور اداس بھی۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ ان دونوں کے درمیان تقدیر ایک انوکھا رشتہ جوڑنے والی ہے۔ ایک دن احمد دفتر میں دیر تک بیٹھا رہا، بارش ہو رہی تھی اور عمارت تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ سلیم حسب معمول آخری شفٹ میں تھا۔ جب وہ احمد کے کمرے کے سامنے سے گزرا تو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے اور احمد کرسی پر سر جھکائے بیٹھا ہے۔ سلیم رک گیا۔ سر، اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ کوئی جواب نہ آیا۔ وہ ہمت کر کے اندر گیا تو دیکھا کہ احمد کی آنکھیں نم تھیں۔ سلیم فوراً پیچھے ہٹنے لگا، مگر احمد نے سر اٹھا لیا۔ رکو، آواز میں حکم نہیں، تھکن تھی۔ سلیم رک گیا۔ سر، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ احمد نے پہلی بار غور سے اس ملازم کو دیکھا، پھٹے ہوئے جوتے، سادہ لباس اور آنکھوں میں عجیب سی شرافت۔ تمہارا نام کیا ہے؟ احمد نے پوچھا۔ سلیم، سر۔ احمد مسکرا دیا۔ عجیب اتفاق ہے، میرا نام بھی سلیم ہے۔ وہ مسکراہٹ لمحوں میں غائب ہو گئی۔ تمہارے والدین؟ سلیم نے نظریں جھکا لی۔ ابو بیمار ہیں، امی گھروں میں کام کرتی ہیں۔ احمد نے گہرا سانس لیا۔ اور میں یتیم ہوں۔ یہ پہلا موقع تھا جب احمد نے کسی کے سامنے یہ لفظ خود پر استعمال کیا تھا۔ اس دن کے بعد احمد اور سلیم کے درمیان ایک خاموش تعلق قائم ہو گیا۔ احمد سلیم سے بات کرنے لگا، اس کی زندگی، اس کے خواب، اس کی مجبوریوں کے بارے میں۔ سلیم کو حیرت ہوتی کہ اتنا بڑا آدمی اس جیسے معمولی ملازم سے کیوں بات کرتا ہے۔ ایک دن احمد نے پوچھا، اگر تمہیں موقع ملے تو کیا کرنا چاہو گے؟ سلیم نے بغیر سوچے جواب دیا، میں پڑھنا چاہتا ہوں سر، اور اپنے والدین کو عزت کی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ احمد کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ یہ وہی جملہ تھا جو اس نے کبھی یتیم خانے میں خود سے کہا تھا۔ اگلے دن سلیم کو HR سے کال آئی۔ وہ ڈر گیا، سمجھا شاید نوکری جا رہی ہے، مگر جب وہ اندر گیا تو اسے بتایا گیا کہ کمپنی اس کی تعلیم کا خرچ اٹھائے گی اور اسے ایک بہتر پوزیشن دی جا رہی ہے۔ سلیم کو یقین نہ آیا۔ وہ احمد کے کمرے میں بھاگا۔ سر، یہ سب؟ احمد نے کرسی سے اٹھ کر کہا۔ یہ احسان نہیں سلیم، یہ ایک موقع ہے، وہی موقع جو مجھے کبھی نہیں ملا تھا مگر میں نے چھین لیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، سلیم نے پڑھائی شروع کی، محنت کی، اور چند سالوں میں وہی سلیم ایک قابل افسر بن گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب خود اعتمادی تھی مگر غرور نہیں۔ ایک دن احمد شدید بیمار پڑ گیا۔ ہسپتال کے کمرے میں وہ اکیلا تھا، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی اپنا۔ دروازہ کھلا، سلیم اندر آیا، آنکھوں میں آنسو۔ آپ اکیلے نہیں ہیں سر، آپ نے مجھے بنایا ہے، احمد نے کمزور آواز میں کہا۔ میں نے تمہیں نہیں بنایا سلیم، خود کو تم میں پایا ہے۔ اس دن احمد کو پہلی بار احساس ہوا کہ یتیمی صرف ماں باپ کے نہ ہونے کا نام نہیں
بلکہ کسی کے دل میں جگہ نہ ہونے کا نام ہے، اور سلیم نے اس کے دل میں وہ جگہ بھر دی تھی۔ چند ماہ بعد احمد نے اپنی کمپنی کے سالانہ اجلاس میں سب کے سامنے اعلان کیا کہ سلیم اختر اب کمپنی کا پارٹنر ہوگا۔ لوگ حیران تھے، مگر احمد جانتا تھا دولت بانٹنے سے کم نہیں ہوتی، اور محبت بانٹنے سے یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔